السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اذان ہو؟ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ڈر جاؤ اللہ سے اور بات کیا کرو نہایت درست اور سیدھی۔ جب تم اس طرح سے کرو گے تو اللہ تمہارے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے گا اور تمہارے گزشتہ زندگی کے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اس کا یہ قانون ہے کہ جس کسی نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی بسر کی، پس یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اور یہ امتحان ہمہ جہت بھی ہے، ہمہ وقت بھی ہے، ہمہ گیر بھی ہے، اور بہت ہی مشکل امتحان۔ اس امتحان میں انسان کو خرابی کی طرف لے جانے والے عوامل بہت زیادہ ہیں،
اتنے زیادہ کہ قدم قدم پہ انسان کو
معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی جہاں بربادی اور تباہی کے ہزار امکانات ہوں اور اصلاح کا کوئی امکان باقی نہ رہے؟ وہ معاشرہ کیسے بچے گا؟ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا ثلاث مہلکات، تین باتیں جو ہیں وہ تباہ و برباد کر دینے والی۔ اللہ اکبر۔ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ فرمایا شح مطاع وہوى متبع، اور تیسری بات اعجاب المرء نفسہ، کہ کوئی شخص اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل پڑے۔ شح ایک فرمایا شح مطاع، ایسی بخیلی، ایسا لالچ۔ شح اصل میں کہتے ہیں دل کی بخیلی کو۔ جو دل میں بخیلی ہوتی ہے، دل میں جو کچھ کرنے کا، بخل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، شح لالچ، جس کی عملی صورت بخل ہوتا ہے۔ بخل بھی قرآن کا لفظ ہے، بخل بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ بخل کا مطلب ہوتا ہے روک لینا، اور جو روک لینے کی خواہش دل میں ہوتی ہے اس کو شح کہتے ہیں۔ اور یہ شح جو ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی میں ہوتی ہے اور کسی میں نہیں ہوتی، ہر ایک میں ہوتی ہے۔ امتحان جو ہوا، یہ نہ ہو تو امتحان کیسے ہو؟ قرآن کہتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہر نفس کے اندر لالچ رکھا، ہر نفس کے اندر بخیلی رکھی، لیکن بخیلی کا ہونا تباہ و برباد نہیں کرتا۔ جو تباہ و برباد کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہوم متبع وشح مطاع، جس لالچ کے، جس بخیلی کے پیچھے چل پڑا انسان، جس بخیلی کا حکم مان لیا۔ اب دل میں شح تو ہر ایک کی ہوتی۔ اللہ قرآن کہتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے دل کی بخیلی سے بچ گیا وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور وہاں علماء نے اور مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور یہ واقعہ کیا ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس کو کون کھانا کھلائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا، آپ نے اپنی ساری ازواج مطہرات کے گھروں سے کھانے کا پتہ کروایا، کہیں سے کوئی کھانا نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلائے؟ فوراً ہاتھ کھڑا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کھانا کھلاؤں۔ اب پتہ نہیں ہے گھر میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً میں کھلاؤں گا۔ دل کی بخیلی تو ختم ہو گئی نا، دل میں تو روکنے کی خواہش نہیں ہے، دل میں خواہش کیا ہے؟ دینے کی۔ دل میں خواہش کیا ہے؟ میں دے دوں۔ وہ جو دل میں اللہ نے رکھی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر نفس کے اندر اچھی باتیں بھی ہیں، بری باتیں بھی ہیں، وہ اسی لیے تو رکھی ہیں کہ امتحان کریں کہ کون ان کے پیچھے چلتا ہے، کون اللہ کے حکم کے پیچھے چلتا ہے اور اللہ کے رسول کے حکم۔ اللہ، یہی تو امتحان ہے۔ لہذا گھر گئے، جا کے پوچھا، بی بی صاحبہ نے کہا گھر میں کھانا ہمارے لیے بھی نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے اتنا کھانا ہے جو صرف بچوں کو کھلایا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ اپنی بیوی کو سمجھایا کہ نیک بخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے، ایسا کرو کہ بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو، بھوکا سلا دو، کھانا میرے اور مہمان کے سامنے رکھ دینا، اور جب ہم کھانا شروع کریں تو چراغ گل کر دینا، اندھیرا ہو جائے گا، میں ایسے منہ سے چپ چپ کرتا رہوں گا جیسے میں بھی کھا رہا ہوں، مہمان سمجھے گا میں بھی کھا رہا ہوں، وہ پیٹ بھر کے کھا لے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان پیٹ بھر کے کھا لے اور کوئی بات نہیں ہم بھوکے رہ جائیں۔ اللہ اکبر، سارا گھرانہ بھوکا رہا، بچے بھوکے سوئے۔ کوئی ماں دیکھی ہے دنیا میں؟ کسی ماں کی ممتا دیکھی ہے جو اپنے بچوں کو بھوکا سلا دے؟
وہ اس کی کیسی شح نفس کی کیفیت ہوگی کہ دل کا لالچ، ہر ماں چاہتی ہے کہ ساری دنیا کا کھانا سمیٹ کے اپنے بچوں کو کھلا دے، وہ اپنا پیٹ کاٹ کے بھی اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہے۔ وہ کیسی ماں تھی کہ اس نے بچوں کا پیٹ کاٹ کے مہمان کو کھلا دیا۔ صبح فجر کی نماز پہ ابو طلحہ انصاری گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا ابو طلحہ کیا کیا ہے تو نے، تیرے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے۔ اللہ، تو نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے دل کی شح سے بچ گیا، دل کی بخیلی سے بچ گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہے کامیاب لوگ۔ اللہ اکبر۔ اور ہَوًى مُتَّبَعٌ، ایسی خواہش جس کے پیچھے انسان چل پڑے، خواہش ہر انسان کے دل میں ہے، بخیلی ہر انسان کے دل میں ہے۔ جو عمل کرے گا وہ تباہ و برباد ہوگا۔ ہم نے پوری زندگی، آپ اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم سب کی زندگی یا ہوا کے پیچھے چل رہی ہے یا شوق کے پیچھے چل رہی ہے۔ ہم نہ شوق کو ختم کرنے کے لیے کبھی سوچتے ہیں، نہ ہوا کو روکنے کے لیے سوچتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو ہوا ہے نا، اللہ اکبر، یہ اس کے پیچھے چلنا دنیا کائنات کا سب سے بڑا شرک ہے۔ ہم ویسے بڑے مشرکوں کو ڈھونڈ کے نکالتے ہیں، فلاں مشرک فلاں مشرک۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو نے وہ شخص نہیں دیکھا جو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا؟ یہ تو اس کے حکم کے پیچھے چلتا ہے۔ اللہ، یہ بھی برباد کر دینے والی ثلاث مہلکات، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تیسری چیز فرمایا اعجاب المرء بنفسہ، یا اعجاب المرء نفسہ، آدمی کا اپنے آپ کو پسند کرنا۔ میں ٹھیک ہوں، میری بات ٹھیک ہے، میرا مسلک ٹھیک ہے، میری بات ٹھیک ہے، میری گفتگو ٹھیک ہے، میرا سٹینڈ اپ، میں جس جگہ پہ سٹینڈ کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے، میری پوزیشن، میری پارٹی، میرا خاندان، میری ہر بات ٹھیک ہے۔ یہی تو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ثلاث مہلکات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انسان کو برباد کر دینے والی۔ کیا ہمیں احساس ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ احساس ہے۔ احساس ہو تو اصلاح کا امکان ہو، احساس ہو تو اصلاح کی گنجائش ہے۔ اس معاشرے کی اصلاح ممکن کیسے ہے جس میں ہر بندہ ہی ٹھیک ہے؟ آپ جس سے پوچھو کہتے سارے ہی ٹھیک ہیں، وہ کہتے کسی کو کچھ نہ کہو سارے ٹھیک ہیں۔ اچھا، جو سارے ہی ٹھیک ہیں تو پھر اصلاح کا عمل تو ممکن نہیں ہے نا۔ اصلاح کا عمل اس وقت ہوتا ہے ممکن جہاں خرابی کا احساس ہو۔ جب خرابی کا احساس نہیں تو اصلاح کیسے ہوگی؟ آپ معاشروں کی اصلاح کی تنظیمیں بنا لیں، آپ انجمن فلاح معاشرہ بنا لیں، انجمن اصلاح معاشرہ بنا لیں، انجمن اصلاح انسانیت بنا لیں، آپ جتنے مرضی تنظیمیں اصلاح کی بنا لیں، آپ مہمات شروع کر لیں، اصلاح کبھی اس معاشرے کی ممکن نہیں ہے، کسی ایک فرد کی بھی اصلاح ممکن نہیں ہے جب تک اس کو خرابی کا احساس نہ ہو۔ اقبال نے کہا تھا وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ احساس کہاں سے لائے؟ اور حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ لوگوں کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے کیا کیا نقصان کر بیٹھے ہیں اور کیے چلے جا رہے ہیں۔ ہر لمحہ نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم اپنی خواہش نفس پر قربان کر رہے ہیں، اپنی شح نفس پر قربان کر رہے ہیں، اپنے آپ کی پسندیدگی میں قربان کر رہے ہیں۔ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے حکم کی کب کب کہاں کہاں خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کے پیچھے سب سے بڑی کوئی بلا ہے، سب سے بڑا کوئی اگر افریت ہے تو وہ انسان کی اپنی ہوائے نفس ہے، اپنی خواہش نفس ہے، یا پھر اس کی شوق نفس، اللہ، یا پھر اپنا اعجاب ہے، اپنا عجب ہے، اپنے آپ کو پسندگی، میں ٹھیک ہوں باقی تو سارے ایسے ہی۔ اللہ، تو اصلاح کیسے ہو؟
اتنا مشکل کام ہے کہ لگتا یوں ہے کہ آج کے دور میں اور آج کے ماحول میں تو شاید ناممکن. واللہ اعلم بالصواب. اللہ کو معلوم ہے کیسے ہوگا. تو یہ جو 2 آیات میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ کریم نے ہمیں ایک نسخہ بتایا ہے. بگاڑ کی انتہا کو پہنچنے والوں کو بھی نسخہ ہے، اور جو لوگ راہ راست کا احساس رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہی نسخہ ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. سب سے پہلے تو اس خطاب پر غور کریں، اے ایمان والو، اور میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو. ترجمہ اس کا ایمان والو ہی، لیکن اس سے مراد ایمان کا دعویٰ کرنے والے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والا ایمان والا نہیں ہوتا. ایمان کا دعویٰ اور چیز ہے، ایمان والا ہونا اور چیز ہے. اللہ اکبر. دل میں ایمان ہو اور بندہ چین کی بانسری بجا رہا ہو، دل میں ایمان ہو، راتوں کو اس کو نیند آ جائے، دل میں ایمان ہو، آدمی کے اندر تڑپ پیدا نہ ہو، دل میں ایمان ہو، آدمی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر کاربند ہونے کے لیے فکر مند نہ ہو جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم بالکل بے فکری کی زندگی گزارنے والے، ہم ہر چیز کے بارے میں لاپرواہی کی زندگی گزارنے والے، ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ایمان ہے. اللہ ایمان ہو تو اس زندگی میں چین ممکن نہیں ہے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. 3 باتیں نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیجئے، ٹٹول کے اپنا اپنا ایمان آپ خود اندازہ کر لیجئے. ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. 3 باتیں کسی شخص کے اندر ہوں تو اس نے گویا ایمان کی مٹھاس چکھ لی، ایمان کی شیرینی، ایمان کا ذائقہ اس کو آیا جس کے اندر 3 باتیں. اللہ اکبر. کون کون سی 3 باتیں؟ اس میں پہلی بات، اب اس سانچے میں میں اور آپ ہم سب اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہاں ہیں ہم، کہ سب سے پہلی بات ہے یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ. سب سے پہلی نشانی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی بات وہ دنیا کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پسندیدہ ہو. اب یہ دیکھ لیں، اگر تو ہم زندگی اسی طرح گزار رہے ہیں، میں اور آپ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں فیل ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، قرآن کی بات سنتے ہیں، سن کے ہم پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ غلط ہے، ٹھیک ہے کہ صحیح، پر میں نہیں کر سکتا، میرے حالات نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا. کرتے ہیں نا، کہتے ہیں نا. تو یہ کہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے یہ کہنا کہ میں نہیں کر سکتا، یہ تباہی و بربادی، اس سے بڑی تباہی و بربادی اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ کوئی شخص کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کے کہ میں نہیں کر سکتا. وہ کوئی بھی بہانہ بنا کے ادھر کھسکے یا ادھر کھسکے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد یعلم اللہ، سورہ نور کے اندر، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو عام بلاوا نہ سمجھو. بلاوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کہ تم جو بھی بہانہ بنا کے کھسکو گے نا، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، تم میں سے جو جو آنکھ بچا کے کھسکتا ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے. کس کو نہیں پتا شریعت کے احکام کا آج کے دور میں؟ علم کہاں کم ہے، علم کہاں کمی ہے، ہر ایک کو پتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے بات تو ٹھیک ہے، میں نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. جو بھی بندہ کسی بھی بنیاد پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو ڈر جائے اور بچ جائے اس بات سے کہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، یا تو ان کو کوئی فتنہ پہنچے گا یا ان کو کوئی دردناک عذاب آن کے پہنچے گا. دنیا میں فتنے فتنے، بگاڑ کوئی تھوڑا. ایک مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، پھر میں بات آگے بڑھاتا ہوں. ہم ایمان کا دعویٰ کرنے والے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں، کیا مولوی، کیا غیر مولوی، کیا پڑھے لکھے، کیا جاہل، ہر شخص کی بات ہے، اس معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر، احساس ہوگا تو اصلاح ہوگی۔ مثال میں یہ عرض کیا کرتا ہوں، بے شمار مثالیں، اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے گھر بیٹی کا رشتہ آئے نا، دو باتیں تمہیں اس کی پسند ہوں اور اس پر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو، دو باتیں کون کون سی؟ ممن ترضون دینہ و خلقہ، گھر میں رشتہ آیا، اس کا دین اور اس کا اخلاق، ان دو باتوں پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں، یہ پسند ہے تمہیں، اخلاق بھی اچھا، دین بھی ٹھیک۔ فرمایا فزوجوہ، رشتہ کر دو، حکم ہے، رشتہ آیا ہے اور تم رشتہ کر دو، اور اگر نہیں کرو گے نا وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا إِلَّا تَفْعَلُوهُ، باوجود اس بات کے دین بھی ٹھیک ہے، اخلاق بھی ٹھیک ہے، اوہو اللہ تو کرتا ہی کچھ نہیں، ابھی تو اس کا کاروبار کوئی نہیں ہے، ابھی تو پڑھ رہا ہے، ابھی تو ہماری بیٹی پڑھ رہی ہے، یہ فلان ڈگری کرے گی پھر کریں گے، کوئی اور بہانہ۔ فرمایا الا تفعلوہ، اگر تم نے نہ کیا نا، دین اور اخلاق ٹھیک تھا، رشتہ نہیں کیا، فرمایا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر، اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک حکم نہیں مانو گے تو کتنے حکم ہیں جو صبح و شام ہم نہیں مانتے؟ تباہی اور بربادی کے علاوہ ہمارے لیے بچا کیا ہے؟ لہذا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اگر اپنا ایمان ٹٹولنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنے آپ کو ٹٹولیے۔ کیا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہمیں دنیا کائنات کی ہر بات سے زیادہ عزیز ہے؟ اگر ہے تو ایمان ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ایمان کا دعویٰ کیسا؟ اس کا مطلب ہے ہم صرف خالی خولی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یحب المرء، یہ کہ اگر آپ نے کسی سے محبت کرنی ہے کریں، لوگوں سے تعلق رکھنا رکھیں، چیزوں سے بھی تعلق رکھنا رکھیں، لیکن اس کی وجہ ہونی چاہیے۔ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، محبت ہے تو صرف اللہ کے لیے، گویا دشمنی ہے تو اللہ کے لیے۔ افضل الاعمال، دوسری جگہ فرمایا بہترین کرنے کا کام یہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ کے لیے دشمنی ہو، کسی اور کے ساتھ اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ جس معاملے میں اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ محبتیں ہیں، محبت ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، دشمنی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ، کیا ہمارا معیار زندگی یہ ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، شکر کی بات ہے، ایمان والی زندگی ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ایمان کی فکر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں۔ اور سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں واقعتاً ایماندار بن کے بھی دکھاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ اگر یہ کرو گے تو یہ ایمان ہوگا، وگرنہ پھر سارا ہی کفر ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وگرنہ تو پھر کفر کی زندگی ہے، اور جو کفر کی زندگی گزار رہا ہو فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اس سے بڑا دور کی گمراہی میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر اپنی اپنی زندگیوں کا ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو ہم تو صرف خالی خولی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اصلاح کیسے ہو؟ سن لیجئے، دو نسخے بتائے ہیں اللہ نے یہاں اصلاح کے۔ اصلاح ویسے کوئی نہیں ہونی، اس لیے نہیں ہونی کہ احساس ہی کوئی نہیں خرابی، احساس سے یہاں بھی جاتا رہا۔ اصلاح کا ٹول کیا ہے کہ تم ایسا کرو،
اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. دو کام کر لیا کرو. ایک تو ہر معاملے میں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی خوفناک چیز ہے اس سے ڈرنا ہے. تقویٰ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا. اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے اور دل میں کیا ہوتا ہے؟ احساس. گویا کیسا احساس ہو تو تقویٰ ہوتا ہے؟ یہ احساس دل میں ہو کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے اور کہیں میں اپنے اللہ کی رضامندی سے محروم نہ رہ جاؤں. یہ دوہرا احساس جس کے دل میں آ گیا وہ متقی ہے. جس کے دل میں یہ احساس آ گیا کہ اللہ مجھ سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے جو تیری ناراضگی کا باعث بن سکے، اور اللہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو تیری رضامندی کا باعث بن سکتا ہے. یہ دوہرا احساس، یہ دوہری تڑپ، یہ اگر زندگی کا بنیادی نقطہ بن گیا تو انسان کامیاب ہے. اتقوا اللہ، پہلا کام یہ کرو کہ ہر لمحے ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچا کرو کہ اس کام میں میرا اللہ راضی ہے کہ ناراض. اگر تمہیں ہر کام میں ہر قدم پہ یہ احساس پیدا ہو گیا کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، میں نے اس سے بچنا ہے، گویا ہر گناہ سے بچنا ہے، ہر نیکی حاصل کرنی ہے، اگر یہ احساس ہو اور اس احساس کے مطابق زندگی گزرنا شروع ہو جائے تو یہ تقوی کی زندگی. پہلا تو کام یہ کرو، آج سے ابھی سے یہاں اٹھنے سے پہلے اللہ کے ساتھ وعدہ کرو، اللہ آج سے پہلے جتنی زندگی گزر گئی تو معاف فرما دے. آج اس لمحے کے بعد جتنی زندگی باقی ہے وہ چاہے چند لمحے ہے یا چند سال ہے، یہ تو جانتا ہے. ہو سکتا ہے اس مسجد سے نکلنا ہمیں نصیب نہ ہو، اگلا لمحہ نصیب نہ ہو، اللہ ہی جانتا ہے موت کب آنی ہے. لیکن اللہ سے وعدہ کر لے کہ اللہ آج کے بعد تیری ناراضگی کا کوئی کام نہیں کرے اور آج کے بعد تیری رضامندی کا کوئی کام چھوڑیں گے نہیں، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو. جب اللہ سے یہ وعدہ کر لیں تو اتقوا اللہ کے حکم پر عمل ہو گیا. لہذا صبح جب نکلنا ہے تو نکلنے سے پہلے جب انسان اٹھتا ہے وہاں سے لے کر پوری زندگی، کپڑے پہننے سے پہلے، تیار ہونے سے پہلے، دوسروں سے گفتگو کرنے سے پہلے، زبان کھولنے سے پہلے، آنکھ نگاہ ڈالنے سے پہلے، سماعتوں سے کوئی چیز ٹکرائے اس کو دھیان سے سننے سے پہلے، ہر چیز سے پہلے جب یہ خیال شروع ہو گیا کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے تقوی کی زندگی شروع ہو گئی. اس کے لیے ریاضتیں چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. جس دن جس لمحے آپ نے طے کر لیا کہ آج کے بعد میری زندگی اللہ کی ناراضگی سے بچنے والی زندگی ہوگی، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے والی زندگی ہوگی، تو اس دن سے اللہ کے فضل سے آپ کے تقوی کے سفر کا آغاز ہو گیا. پھر باقی زندگی اس میں برکت اللہ ڈالے. دوسرا کام فرمایا وقولوا قولا سدیدا، ایک کام کرو بات تو سیدھی کیا کرو. قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کرو. اب یہ سیدھی بات جو ہوتی ہے نا، ہر سچی بات سیدھی نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے یہ میرا فقرہ بہت سارے لوگوں کے لیے ثقیل ہو. ہر سچی بات سیدھی نہیں ہوتی. اللہ اکبر، جھوٹ تو جھوٹ ہے. جھوٹ تو مومن بولے تو وہ تو ایمان کے ویسے ہی منافی ہے. مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایمان اور جھوٹ وہ تو ایک شخص میں دونوں اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا، ایکون المومن بخیلا ایکون المومن جبانا، کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. آدمی کسی کی طبیعت اللہ نے کھلے دل والی بنائی ہے، کسی کی کنجوسی والی بنائی ہے، کسی کو بہادر بنایا ہے، کسی کو بزدل بنایا ہے. صحابہ کرام کے اندر بھی یہ مثالیں موجود تھیں. اللہ اکبر. تو یہ چیزیں ایمان کے منافی نہیں ہیں. لیکن فرمایا جب لگے ہاتھوں اس نے سوچا میں یہ بھی پوچھ لوں ایکون المومن کذابا، کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا لا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ اور ایمان ایک شخص میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. لہذا جھوٹ تو جھوٹ ہے. سچ بولتے ہوئے
ایسی بات کرنا جو دوسرے کو دھوکے میں مبتلا کر دے، یہ قول سدید کے خلاف ہے۔ یہ جو سدید کا لفظ ہے نا، عربی زبان میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، تسدید السہم۔ تسدید السہم کہتے ہیں تیر کو سیدھا کرنا۔ اور تیر کو سیدھا کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ وہ ٹارگٹ پہ جا کے لگے، نشانے پہ لگے۔ اگر ذرا سا بھی وہ ادھر ادھر ہو گیا تو وہ نشانے پہ نہیں لگے گا جا کے۔ تو آپ اندازہ کیجئے، جب تسدید السہم کی جاتی ہے، جب اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے، یا اس کو مستقیم، استقامہ بھی اس کا عربی زبان میں معنی ہے کہ استقامت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک خط مستقیم ہوتا ہے۔ مستقیم خط اس کو کہتے ہیں کہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے کے درمیان جب آپ سیدھی لائن کھینچتے ہیں تو وہ خط مستقیم ہے۔ وہ ذرا سی بھی ٹیڑھی ہو گئی تو وہ مستقیم نہیں ہے۔ لہذا سدید وہ ہوگا، قول سدید وہ ہوگا جو اتنی سیدھی بات ہو کہ اس میں ذرا بھی بل پھیر نہ ہو، سچی ہو، لیکن اگلے بندے کو کمیونیکیٹ ٹھیک نہیں ہو رہی تو وہ قول سدید نہیں ہے۔ سچی بات بھی ہو، وہ کہتا ہے نماز پڑھی، وہ کہتا ہے جی عشاء کی نہیں پڑھی، اب باقی خود ہی سمجھو باقی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، وہ گول ہو گئی۔ اب یہ بات تو سچی ہے کہ عشاء کی نہیں پڑھی، لیکن یہ قول سدید نہیں ہے، یہ جلیبی جیسا قول سدید ہے کہ اگلے بندے کو سمجھ ہی نہ آئے کیا ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اپنے پورے معاشرے کو دیکھیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ قول سدید ویسے ہی اٹھ گیا ہے، کوئی بندہ سیدھی بات نہیں کرتا۔ اور کاروباری بندہ سیدھی بات کر لے، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں اس نے کھے اور کٹا کاروبار کرنا ہے۔ جس کو گاہک کو ڈیل کرنا نہیں آتا، وہ اس نے کیا کاروبار کرنا ہے، وہ بات ہی سیدھی بتا دیتا ہے اگلے بندے کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سن لیجئے، دھوکہ صرف جھوٹ نہیں ہوتا، سچ بول کے بھی دھوکہ ہوتا ہے۔ جھوٹ تو ہے ہی جھوٹ، جو آپ سچ بول کے بھی کسی کو، اگر ایسی بات جو ابلاغ نہیں ہوئی، آپ جو بھی بات کریں، جس بھی لفظ کریں، زومانہ بات کر لی، کوئی ایسی بات کر لی جس سے اگلے بندے کو پورا ابلاغ نہیں ہوا، یہ قول سدید تو نہیں ہے۔ قول سدید کیا ہے؟ کہ جو بات آپ کے دل میں ہے وہی بات کر دیں اور سیدھی سیدھی کر دیں۔ جب اس طرح کرو گے تو فرمائے یصلح لکم اعمالکم، اللہ سارے معاملات کی اصلاح خود کر دے، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ اکبر، تو ہم کیا سیدھی بات کرتے ہیں؟ دیکھو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، من غش فلیس منی، یا من غشنا فلیس منا، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے اس کا۔ غش ملاوٹ نہیں ہوتی، ملاوٹ بھی غش ہوتی ہے، لیکن صرف اس کا معنی ملاوٹ نہیں ہے۔ غش کا معنی ہے المکر والخدیعہ، کسی کے ساتھ چلاکی کرنا اور دھوکہ کرنا، یہ غش ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے دھوکہ اور چلاکی کی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اور دھوکہ کیا کس نے تھا؟ اس کا جو شان ورود ہے اس حدیث کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ سے گزرے تھے، ایک ریڑھی والے کے جو غلہ بیچ رہا تھا، پھڑی والا، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پوچھنے کے لیے کہ کیا اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیلا تھا، اندر سے گیلا تھا، باہر سے خشک تھا۔ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، اور ساتھ آپ نے فرمایا من غش فلیس منی، من غشنا فلیس منا، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب جو نیچے گیلا تھا، باہر خشک تھا، ملاوٹ نہیں تھی، دھوکہ تھا، یہ دھوکہ تھا۔ لہذا جو دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور دھوکہ ملاوٹ کر کے کرے تو بھی دھوکہ ہے، اور دھوکہ بغیر ملاوٹ کے کرے تو بھی دھوکہ ہے۔ غش غش ہے، وہ ملاوٹ سے بھی ہو سکتی ہے، وہ بغیر ملاوٹ کے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ جب دھوکہ کریں تو فرمایا میری امت میں سے نہیں۔ اب جو امت میں سے نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ مومن کہلاتے ہیں، آپ مومن نہیں ہیں۔ آپ نمازی کہلاتے ہیں، آپ نمازی نہیں ہیں۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، آپ امتی نہیں ہیں۔
اللہ اکبر۔ اور یہ جو کاروباری ہے نا، اسمارٹ، چلاک، چلاکی کا نام کاروبار ہے آج کا مارکیٹ پوری چلاکی۔ جو آدمی بھولا بھالا ہو اس کا کاروبار کہاں چل سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن غر کریم والمنافق خب اللئیم۔ آپ نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا بڑا بھولا بھالا ہوتا ہے، وہ چلاک نہیں ہوتا، اس طرح کا چلاک کہ لوگوں کو دھوکہ دے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ دھوکہ کھا سکتا ہے، دھوکہ دے نہیں سکتا۔ غیر دھوکہ کھا سکتا ہے، دھوکہ دے نہیں سکتا۔ کریم اور بہت ہی عزت والا، بہت ہی متانت اور وقار والا۔ اور منافق خب اللئیم، وہ دھوکے باز اور کمینہ ہوتا ہے منافق۔ اور آج کاروبار میں کوئی بھولا بھالا ہو اور عزت وقار اور متانت کے ساتھ کاروبار کر دو گے، اس نے کاروبار کیا کرنا؟ وہ تو کاروبار چل ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ لہذا سن لیجئے، دھوکہ کرنا قول سدید کے خلاف، اور کوئی بھی چیز آپ کسی بھی طرح سے کتمان کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، زومانہ لفظ استعمال کرتے ہیں، کسی بھی طرح سے اگلے بندے کو سمجھ نہیں آنے دیتے، تو یہی تو دھوکہ ہے۔ اور وہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آیا، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس جاتا ہوں نا، جب بھی کسی سے میں کاروباری کوئی ڈیل کرتا ہوں وہ میرے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، جس کے پاس جاتا ہوں وہ دھوکہ کرتا ہے۔ اب آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو بھی جا کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنا شروع کر دے، آپ نے فرمایا کہ بس جب تم کرتے ہو نا، کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہو، کوئی چیز خریدنی ہو بیچنی ہو، تو یہ کہا کرو لا خلابہ، بس یہ کہہ دیا کرو۔ باقی پھر وہ اگر دھوکہ کرتا ہے، لا خلابہ، بھئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کہہ دیا کرو، وہ کرے یا نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، میں نے اس کو پھر جہاں کہیں دیکھا، جہاں کہیں اس کو میں نے ڈیل کرتے دیکھا، وہ یہی کہتا تھا لا خلابہ، لا خلابہ، بھائی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی کرتا ہے تو کرے، کوئی یہ کہہ کے بری ذمہ ہو جاتا تھا۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دھوکہ کرے تو اس کے ساتھ دو دھوکے کرو اور اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ آپ نے فرمایا دھوکہ کھا لو، دینا نہیں۔ تو قول سدید کیا ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اور خاص طور پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو آپس میں بریک اپ ہوا تھا شادی کا، ان کی جو طلاق ہوئی تھی، گھر نہیں چلا تھا، تو اس ضمن میں یہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کا تعلق ہے ہی معاشرت کے ساتھ، کہ بھائی آپس میں میاں بیوی جب بات کریں، میاں بیوی ہمیشہ آپس میں سیدھی بات کریں۔ جب سیدھی بات کریں گے تو کبھی ان کے معاملات بگڑیں گے نہیں۔ معاملات میں بگاڑ کا سبب یہ ہے کہ لوگ سیدھی بات نہیں کرتے۔ ایک دل میں اللہ کا خوف ہو، اتقوا اللہ، کہ میں نے اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام نہیں کرنا، اور دوسرا زبان سیدھی بات کرے، کبھی معاملہ بگڑ نہیں سکتا۔ معاملہ کیسے بگڑے؟ خرابی کہاں ہوگی؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا۔ بات چونکہ بار بار کاروباری لوگوں کی آئی، میں ایک حدیث سنا دوں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنی بات کو تکمیل کی طرف لے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاروباریوں کے بارے میں، فرمایا ان التجار هم الفجار۔ اللہ اکبر۔ یہ جو کاروباری ہے نا، اصل فجار یہی ہے۔ ان التجار هم الفجار، اصل فجار یہ کاروباری ہیں۔ اور فجار پتہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الفجار لفی جحیم، فجار سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سارے کاروباری جہنمی ہیں۔ ان التجار هم الفجار، سارے کاروباری جہنمی۔ اندازہ تو کیجئے، جلال نبوت ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہو، آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والا اتنا سخت کلمہ ہو کہ ان التجار هم الفجار، سارے کاروباری جہنمی ہیں، تو آگے کسی کی جرت ہے کہ بولے؟ تو صحابی ایک پوچھتا ہے، لگتا یوں ہے کہ ڈر ڈر کے ہی اس نے بولا ہوگا، کس
قدر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلال سے مرعوب ہوا ہوگا تو اس نے آہستہ سے کہا ہوگا اللہ اکبر۔ اب یہ ساری تفصیل حدیث کے الفاظ میں تو نہیں ہے، ہم صرف اس کو ویژولائز کر سکتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوگا کہ سارے کاروباری جہنمی ہیں تو کاروباریوں کا بنا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو وہ پوچھتا ہے الیس قد احل اللہ البیع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تو تجارت حلال نہیں کی؟ قرآن کہتا ہے احل اللہ البیع، اللہ نے تجارت حلال کی ہے، آپ سارے کاروباریوں کو جہنمی بنا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سارے جہنمی ہیں۔ الیس قد احل اللہ البیع، کیا اللہ نے تجارت حلال نہیں کی؟ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا، ہاں حلال تو کی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان کاروباریوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمارٹ بنتے ہیں، چلاک بنتے ہیں۔ فرمایا وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ، یہ بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ، یہ بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے جہنمی ہے۔ وَيَحْلِفُونَ فَيَعْثَمُونَ، اور قسمیں اٹھاتے ہیں اور گناہگار ہوتے ہیں، اس لیے جہنمی ہیں۔ اگر گویا قسمیں اٹھائے نا اور جھوٹ بولے نا تو پھر جہنمی نہیں ہے۔ تو دو ہی تو باتیں ہیں کہ ایماندار، دیانتداری، اور جو میں پہلے بات عرض کر رہا تھا کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو تاجر اگر جھوٹا ہو تو وہ مومن کیسے ہو سکتا؟ تاجر اگر جھوٹا ہے تو وہ مومن کیسے ہے؟ جو مومن نہیں ہے وہ جنتی کیسے ہے؟ اگر مومن ہے نا تو اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، بعض محدثین کے نزدیک یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور بعض محدثین کے نزدیک یہ مرفوع قول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچتی ہے، یطبع المؤمن علی کل خلق، مومن کے اندر ہر اخلاق ہو سکتا ہے، ہر اخلاقی صفت ہو سکتی ہے، اچھی بھی بری سب کچھ ہو سکتا ہے، ہر اخلاقی خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ دو باتیں مومن میں نہیں ہو سکتی، الا الخیانہ والکذب، بددیانتی اور جھوٹ مومن میں نہیں ہو سکتی۔ اگر ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کرو، لوگوں کے ساتھ کیوں دھوکے کرتے ہو؟ اچھا یہ اللہ نے صلاحیتیں بھی بنائی ہوتی ہیں، کسی کی صلاحیت زیادہ کسی کی کم، بندے ہوتے ہیں بندوں کو چارنے والے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے صلاحیت ویسے دی ہوگی، اور کوئی بندہ جو ہے اس کو اللہ نے بہت ذہانت دی ہوتی، کوئی آدمی ذرا بالکل لولڑ سا ہوتا ہے، کوئی کیسا ہوتا ہے، کوئی کیسا، اللہ نے ہر کسی کو مختلف طرح کا بنایا۔ تو قیس بن سعد گویا بہت ہی شارپ مائنڈڈ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا نا کہ المکر والخدیعۃ فی النار، چلاکی کرنے والا اور دھوکہ دینے والا جہنم میں جائے گا، اگر میں نے یہ نہ سنا ہوتا لَكُنْتُ مِنْ أَمْكَرِ النَّاسِ، تو میں ساری دنیا سے زیادہ چلاک اور لوگوں کو چارنے والا ہوتا۔ تو اب گویا میں نہیں چارتا، صلاحیت موجود ہے، جو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ یہی ہے کہ میں ساری دنیا کو چار سکتا ہوں، لیکن کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ دھوکہ دینے والا اور چلاکیاں کرنے والا تو جہنم میں جائے گا، اس لیے میں یہ نہیں کرتا۔ اگر میں نے نہ سنا ہوتا لَكُنْتُ مِنْ أَمْكَرِ النَّاسِ، میرے سے بڑا چلاک ہوتا ہی کوئی۔ اللہ اکبر۔ لہذا سادہ سا اصول ہے، ابھی طے کر لیجئے اصلاح کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ اگر ابھی اس اصول کے تحت یہ اللہ سے وعدہ کر کے اٹھیں گے کہ اللہ آج کے بعد تیری ناراضگی والا کام ہم نہیں کریں گے، اور ہر کام جو تیری رضامندی والا ہے وہ چھوڑیں گے نہیں، جتنا مرضی چھوٹا ہو۔ اگر ہم اللہ سے یہ طے کر لیتے ہیں اور زبان سے صرف وہ بات نکال لیں جو بالکل سیدھی ہے، تو فرمائے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، وعدہ کیا ہے، گارنٹی کیا ہے؟ دو گارنٹیاں ہیں، دو ٹول ہیں، دو حکم ہیں اور دو ہی گارنٹیاں ہیں۔ ایک تو یہ گارنٹی لے کے جاؤ کہ تمہارے سارے معاملات کی اصلاح کرنا اس کا کام ہے۔
یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح وہ کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گزشتہ زندگی کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور کیا چاہیے؟ اور پھر زندگی میں اصول یہ اپنا لو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو زندگی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارے، خواہش نفس کی اطاعت میں نہیں، کسی اور کی اطاعت میں نہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارے، پس اس نے یقیناً بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ کامیاب وہ نہیں ہوتا جو کاروبار میں اڑا جا رہا ہو، کامیاب وہ ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس طرح کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو پسند ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، آپ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا